اس سے پہلے میں ٹاپک شروع کروں ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہمیشہ اس اسٹیج پہ ہم لوگ بہت ہی بڑے بڑے عنوانات پر تقاریر سنتے ہیں، عالمی انٹرنیشنل لیول یا ملکی سطح کے بہت سنجیدہ عنوانات پر تقریریں وغیرہ یہاں پر ہوتی ہیں، لیکن آج یہ بچوں کا معاملہ کیسا ہے؟ بچوں کے بارے میں ایک بہت ہی ایک نیگلیکٹڈ چیز ہے۔ بچوں کی باتیں بھی کیا ہونے لگی ہیں، تقریر کیا اس کی ضرورت ہے؟ حالانکہ ابھی جنگیں ہوئی ہیں، صلح ہوا ہے، کئی اور چیزیں ہوئی ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے کیسا ہے، سوال آ سکتا ہے۔ تو محترم حضرات، یہ جو معاملہ ہے وہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے، ہمارے فیوچر کا معاملہ ہے۔ عقل مند انسان، دانش مند قومیں جو ہوتی ہیں وہ آج سے زیادہ کل کے لیے محنت کرتی ہیں، مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرتی ہیں۔ محنت تو آج کرتی ہیں، لیکن ان کا جو مطمع نظر ہوتا ہے، ان کے جو سامنے جو گول ہوتا ہے وہ کل ہوتا ہے۔ یہ جو بچے ہیں ہمارے درمیان میں، وہ چند سالوں میں بڑے ہو جائیں، دیکھتے دیکھتے وہ ان کی پوری تمام طاقتیں، توانائیاں، صلاحیتیں ابھر کر سامنے آ جائیں گی۔ اگر ان کی فکر سازی، ذہن سازی، ان کی تربیت آج نہ کی جائے تو وہ تمام صلاحیتیں، طاقتیں ہماری کسی کام کی آنے والی نہیں ہیں۔ تو بہت اہم کام ہے جو ہمیں آج کرنا ہے کل کے لیے، کیونکہ ہمارا جو نصب العین ہے، اقامت دین، وہ انشاءاللہ تعالی فیوچر میں قائم ہوگا۔ دین قائم ہونا آج تو قائم نہیں ہو رہا، انفرادی زندگی میں تو ہو سکتا ہے، لیکن اجتماعی معاملات میں، سماج میں، معاشرے میں یا دوسرے لیول پر جب آئے گا اقامت دین تو وہ فیوچر میں آنے والا ہے، انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا یہ۔ لیکن جب وہ جن ہاتھوں سے قائم ہوگا وہ آج کے بچے ہیں، یہ ہماری نئی نسل ہے یا ان کی نسل ہوگی۔ اگر وہ ان پہ تربیت کریں گے، ہم یہ بچوں کی تربیت کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی وہ جو مرحلہ ہوگا، جو مبارک وقت ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالی قریب تر آئے گا۔ بہت اہم کام ہے، لیکن جتنا اہم ہے اتنا پیچیدہ بھی ہے۔ اتنا پیچیدہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں 1-2 سال تک اسکول بند تھے تو پیرنٹس بڑے پریشان تھے، بچوں کو سنبھال نہیں سک رہے تھے۔ وہ کب اسکول کھلتے ہیں، کب بچے دور جاتے ہیں، کب ہماری ذمہ داری ختم ہوتی ہے، وہ سوچتے تھے۔ بچوں کو سنبھالنا، بچوں کو سنوارنا، بچوں کی تربیت کرنا بہت مشکل ترین کام ہے آج کے دور کا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اچھے ماہرین بھی جو اپنے آپ کو تعلیم کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے اعلیٰ مقام پر پاتے ہیں، وہ بھی اپنی بچوں کو پراپر تربیت نہیں کر سکے۔ کئی ایسے ہم نوجوان دیکھتے ہیں جن کے والدین تو بڑے اچھے مقام پر، بہت بڑے اعلیٰ مقام پر تھے ہر لحاظ سے، لیکن ان کے بچے جو وہ لیول پر نہیں پہنچ سکے۔ تو یہاں پر تعلیم اور تربیت، بچوں کو بنانا، بچوں کی تربیت کرنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی پیچیدہ اور مشکل ترین کام ہے۔ تو اس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ محترم حضرات، یہ معاملہ 2 لیول کا ہے، ایک تو انفرادی لیول پر اور دوسرا اجتماعی لیول پر۔ یہاں دونوں معاملوں میں بچوں کی تربیت پیچھے چھوٹ جا رہی ہے۔ پہلا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر بچوں کو جو مقام و مرتبہ ہے جی وہ ان کو نہیں مل رہا۔ ابھی آپ نے ایک واقعہ سنا جو حقیقت سے قریب آپ نے فرمایا کہ بچوں پر ظلم و ستم زیادہ ہے۔ ایک تو جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ تو جسمانی فزیکل پنشمنٹ کرتے ہیں، مار توڑ بھی کرتے ہیں بچوں کو۔ کل کی بات، کل نہیں پرسوں کی بات ہے کہ ایک ہماری اسکول کے بچی کو والد صاحب اتنا زور سے مارے کہ وہ فوڈ پوائزننگ ہو گیا تھا، رات میں کھائے کر رہی تھی، تو علاج کی بجائے اس کو مارے، جس کی وجہ سے بچے کوما میں چلے گئے۔ ابھی ایسے کئی واقعات ہیں جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جسمانی طور پر پنشمنٹ بھی کر رہے ہیں بچوں کو۔ جب بھی والد آتے ہیں تو بچے ڈر کر، سہم کر کونے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم اچھے والد ہیں، دیکھ کتنا ڈرتے ہیں بچے ہمارے سے، سب لوگ کانپتے ہیں تھر تھر۔ ایسا ہونا چاہیے۔ جب ہم والد صاحب بچوں کو گھر کر دیکھتے ہیں تو بچوں کے پسینے ہی چھوٹ جاتے ہیں۔ کیا یہ پرورش کا طریقہ ہے؟ یہ خطا ہی نہیں ہو سکتا۔ تربیت کے اصول انشاءاللہ تعالی میں آگے بتاؤں گا کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں، لیکن یہ پیچیدہ معاملہ ہے اور بڑے بڑے لوگ اس میں فیل ہو گئے ہیں بچوں کی تربیت میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ انفرادی لیول میں بھی ہم بچوں کی تربیت کے لیے کیسے کام کریں گے،
اور اجتماعی لیول کی جو بات آتی ہے، پہلے وقت میں بچوں کی تربیت نہ صرف والدین کرتے تھے بلکہ محلے کے بڑے لوگ بھی تربیت میں حصہ لیتے تھے. کوئی بچے گالی گلوچ کرتے تو ان کو روک کر بولتے کہ بیٹا نہیں کرنا چاہیے. یہ ہوتا تھا. بزرگ حضرات ہوتے تھے، وہ لوگ ان کو واقعہ سناتے تھے، قصے سناتے تھے، اپنی تربیت میں ان کو لیتے تھے. گھر کا ماحول بھی اچھا تھا اور محلے کا ماحول، مسجد کا ماحول. پھر اسی طرح اسکول کے اندر بھی ایسا تھا، بڑے شفیق تھے جو ہمیں تربیت سے گزارتے تھے. لیکن معاملے وقت کے ساتھ ساتھ جو حالات بدل رہے ہیں، گھر کے اندر بھی فیملی بہت زیادہ ایٹمک فیملیز ہو گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے نیوکلیئر فیملیز کہتے ہیں ہو گئے ہیں. بڑے لوگ گھر سے دور ہو گئے ہیں، دادا دادی نانا نانی کہیں اور، وہ بڑے مصروف ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بھی گھر میں ہیں ان کے درمیان بھی گفتگو بہت کم ہو گئی ہے. ہر ایک کے پاس موبائل ہے، ہر کوئی اپنے زندگی میں اپنے ڈیجیٹل لائف کے اندر مصروف ہے. تو بچوں کی تربیت گھر کے ماحول کے لحاظ سے سماجی لیول پر بھی بہت متاثر ہے. پہلے اس مساجد کے بازوق میں لائبریری ہوا کرتے تھے، بچے وہاں پر جا کے کتابیں خرید کر یا ادھار لے کر یا کرائے پر کتابیں ملتی تھی، میگزین ملتے تھے، اس کو پڑھتے تھے اور لا کر جمع کر دیتے. ایسا ماحول تھا، پڑھنے پڑھانے کا ماحول تھا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ سماج کے اندر ایسے جو معاملے ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. اسکول کے اندر بھی زیادہ وقت فوکس نمبرات پر، رینکس پر اور اچھے سیٹ لینے پر زیادہ فوکس ہو گیا ہے. اسکول کے اندر بھی فرصت نہیں ہے، نہ سوچ ہے، نہ فکر ہے. معاشرہ بھی ایسے ہی ہے، تنظیموں کے اندر بھی معاملہ ایسے ہی ہے. ابھی ایک مہم CIO کی چل رہی ہے، 1 ماہ کی مہم ہے. تو ایک ذمہ دار نے کہا کہ کیا بھئی آپ لازمی اور ضروری کام، اتنے اہم کام ہیں اور یہ بچوں کی آپ چیز لے کر بیٹھ گئے ہیں. 1 مہینے کی مہم ہے، اتنی بڑی مہم ہے، ضروری کام بہت سارے ہیں، یہ آپ بچوں کا معاملہ. لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ضروری اور لازمی کام جو ہمارے ہیں ان کو کرنے والے بھی کوئی ہونا چاہیے. آج آپ کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن آپ کے جانے کے بعد کون کرے گا؟ ایسے کئی مقامات ہیں ہمارے اطراف بیدر ضلع کے اندر بھی جہاں پر ہمارے بزرگ گاؤں گاؤں جا کر وہاں قیام کر کر افراد تیار کرتے تھے. عنایت اللہ خان صاحب مرحوم، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کر رات کو قیام کرتے تھے، اتوار کے دن گزارتے تھے اور پیر کو اپنی ڈیوٹی کے لیے آ جاتے تھے. ایسی تربیت میں وہاں لوگ تیار کیے. لیکن بعد میں دیکھا گیا کہ وہ بزرگ جو تھے وہ نئی نسل پہ کام نہیں کرے، اور ہوتا یہ گیا کہ آہستہ آہستہ وہ بزرگ کے جنازے کے ساتھ ساتھ وہاں پر جماعت بھی جو ہے ختم ہو گئی. کئی ایسے مقامات ہیں. تو ہماری پالیسی، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نئی نسل پر توجہ کریں، کیونکہ ہمارے بعد یہ کام، ہماری فکر، ہماری تمام چیزوں کو جو وارث بنیں گے وہی بچے بنیں گے. کئی گھر ایسے ملے ہیں جن کے والد کی گزرنے کے بعد جماعت کے بہت جید ذمہ دار تھے، وہ اپنے بچوں پہ کام نہیں کیے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے پڑوس کی دکان میں ردی میں جماعت کی کتابیں ملی ہیں. وہ دکان والا وہ پڑیاں بن کر دے رہا تھا تمام وہ کرانے کے سامان کو. تو کچھ لوگوں کو ملا جماعت کے رفقا کو کہ بھی جماعت کی دکان سے جماعت کے خطبات اور کتابیں ہیں وہ اس میں آ رہی ہیں. تو جا کے ملے تو وہ نہیں فلاں گھر سے وہ کتابیں لا کے دیے ہیں، یہ دیکھیے. تو ایسا معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے بچے نہ ہماری صرف مال کی دولت کی وارث بنے بلکہ فکر کے بھی وارث بنے. ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری جو کوششیں ہیں، ہماری تگدو ہے، وہ تمام بچوں میں منتقل ہو. نہ صرف ہمارے بچوں میں بلکہ معاشرے کے بچوں میں منتقل ہونا چاہیے. اکثر امیر جماعت کہتے ہیں کہ ہمارا جو سٹرکچر ہو وہ ایک احرام کی طرح ہے، پیرامڈ جسے کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے. سب سے نچلی سطح بڑی ہوتی ہے، بہت وسیع ہوتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ سطح اس کی جو ہے، اس کا جو وڈتھ ہے وہ کم ہوتے جاتا ہے، آخر میں وہ تھوڑا رہتا ہے. تو نیچے کی سطح جو ہوتی ہے وہ سطح بچوں کی ہو، لاکھوں بچوں پہ کام ہو تو اس میں ہمیں متفق ملیں گے ہزاروں، پھر اس کے بعد سینکڑوں کارکن ملیں گے، اس کے بعد جو ہے 100 سے ہم کو ارکان ملیں گے. اگر بچوں میں کام نہیں رہے گا تو آئندہ کا جو ہے متاثر ہو سکتی ہیں. جس مقام پر بچوں میں کام ہوتا ہے وہاں کی جماعت انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں بہت آگے بہت پھلے پھولے گی. جہاں پر اس کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے، یہ تو بچے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، ضرورت نہیں ہے اس کی، چپ بولتے ہیں، وہ جماعت کا مستقبل روشن نہیں ہوتا. تو محترم حضرات، ہمیں ہر لیول پر، انفرادی لیول پر، اپنے ذاتی لیول پر اور سماجی لیول پر
اس पॉलिसी को इख्तियार करना चाहिए। जमात की मरकजी पॉलिसी ने ये बात मानी है कि हमें बच्चों में काम करना है, एक डिपार्टमेंट बनाया है बच्चों में काम का। अल्हम्दुलिल्लाह जमात शुरू से ही काम करती है, अलग अलग नाम से बच्चों में काम होता रहा है। हिलाल मैगजीन निकलती थी, माइल खैर आबादी रहमतुल्लाह अलैह बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते थे। अफजल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने बहुत काम किया है, बच्चों की निसाब बनाया और अच्छी किताबें लिखी। इसी तरह से और भी नूर है और ये बच्चों की चीज़ें ऐसे आती रही हैं, काम होता रहा है। लेकिन इस बार जो है पूरी एक तंजीम बनाई गई है CIO के नाम से, जो मुनज़्ज़म तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। तो मोहतरम हज़रात, ये बच्चे अल्लाह की रहमत होते हैं, जन्नत के फूल होते हैं, लेकिन उन पर काम ना किया जाए तो वो हमारे लिए रहमत का बाज़ भी बनते हैं। कुछ वालिदैन ऐसे भी हैं जो बच्चों से अपनी रहमत के अलावा उनको जहमत भी हो रही है। उसकी वजह यही है कि हम बच्चों पर फोकस नहीं कर पाए हैं। फिर आज माशरे में हम देखते हैं, जिस मुकाम से मैं आया हूँ यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह माहौल बेहतर है। वहाँ पर हम देखते हैं कि नौजवान बच्चे नशे के अंदर मुब्तला हैं, गांजा और उस तरह के कई तरह के वो नशे हैं, मुझे तो बोलना पसंद नहीं कर रहा, वहाँ पर आम चल रहा है। अगर कोई उनको रोकता है तो भाई ये गलत है, नहीं करना, वो चाकू निकाल कर उसको ही ख़त्म कर देता है। ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। बड़े होने के बाद आप चाहते हैं कि उनकी तरबियत हो, उनको सुधारा जाए, ये मुमकिन नहीं है। ये जो उम्र होती है बचपन की, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, आपके करीब होते हैं, सुनते हैं बात आपकी और आसानी से उनकी तरबियत आप कर सकते हैं। और बच्चों में काम करने के फ़ायदा ये है कि 18-19 साल तक अगर बच्चों पे आप काम करें तो उनकी फ़िक्र बन जाती है, वो तंजीम को समझते हैं। 25 साल तक उनकी फ़िक्र और पुख्ता होती है। 25 साल के बाद वो 50-60 साल जब तक भी जमात पर रहेंगे, वो जमात को देने वाले बनेंगे, कंट्रीब्यूट करने वाले बनेंगे। उनके ज़रिए से आप कई चीज़ें जमात को या इंसानियत को फ़ायदा पहुँच सकता है। लेकिन हमारी फ़िक्र, हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं बच्चों को छोड़कर सिर्फ बुजुर्गों पर रह जाती हैं, तो वो तो ठीक है, ये भी काबिल क़दर है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो चीज़ें आपको हासिल होना है वो आपको मैसर नहीं आ सकती। तो 25-50 साल तक जो बंदा दे सकता है उसकी प्रायोरिटी आपको तय करनी चाहिए। फिर मोहतरम हज़रात, अब हम देखेंगे कि अब ये काम कैसे करेंगे। काम तो ज़रूरी है, सबको मालूम है, अब करना कैसा होगा। तो एक काम तो ये है कि इंफरादी लेवल पर बच्चों से करीब हों, बच्चों को डरा कर, धमका कर, दूर रह कर बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते। बच्चों से बात करें, उनके करीब जाएं, उनसे मोहब्बत करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आते हैं, आपने सुना होगा कि आपके नवासे, आप जब सजदे में जाते थे तो आके सर पर बैठ जाते थे, पीठ पर बैठ जाते थे। तो क़ुर्बत तरबियत का एक पहला हिस्सा हो सकती है। चाहे आपके बच्चे हों, पोतरे हों, नवासे हों, जितना आप करीब करेंगे उनको, वो आप उनके दिल पर असर कर सकते हैं। फिर करीब करने के साथ साथ में बातचीत भी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। आप बात नहीं सुनते और इसलिए वो दोस्तों को बात सुनाते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, वो बच्चे उनकी सुनते हैं और उनकी जो है वो सहनसाजी करते हैं। तो बच्चों के करीब जाना, उनके मसाइल को सुनना, उनसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा ये है कि उनको इज्जत देना चाहिए। लोग जो है बड़ों में बोलते हैं आप बड़े में, उनके बीच में आप नहीं आना, जब बड़े बैठे रहते हैं आप उधर जाके बैठना, उनकी इज्जत नहीं होती बच्चों की। तो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अपनी औलाद की आप तकरीम कीजिए, बच्चों की इज्जत करना। आप लोग ताजुब करते हैं, माशरे में ऐसा माहौल हो गया है कि उनको कहा जाता है कि आप सलाम करो बड़ों को। क्यों बड़े सलाम नहीं कर सकते क्या? तकरीम, ये नसीहत की जा रही है बच्चों की, आप बड़ों की इज्जत करना, लेकिन बड़ों को भी सिखाने की जरूरत है कि वो बच्चों की इज्जत करें। एक तरफा मामला हो गया है, कुरान और हदीस में बैलेंस है, दोनों तरफ का मामला है। तो एक तरफा हम नसीहत करते हैं, दूसरी तरफ हम दुनिया को इतना नीचा दिखाते हैं आखिरत के अहमियत के लिए। आखिरत जो पल्ला भारी हो जाता है, दुनिया बहुत नीचे हो जाती है। कभी इस तरह ऐसा नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। इसी तरह से बच्चों की इज्जत, एहतराम भी आपको बहुत ज़रूरी है। जितना एहतराम आप करेंगे उस लेवल के वो बच्चे बनेंगे। फिर उनसे मशवरा भी लेना चाहिए। एहतराम का एक अहम एंगल ये भी है
کہ جب بھی کوئی گھر میں معاملہ آئے تو بچوں سے مشورہ لیا جائے. تو آپ بولیں گے کہ اب کیسا مشورہ بچوں سے؟ چھوٹے بچے رہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ ایسا نہیں، بچے بھی سوچتے ہیں، ان کے پاس بھی بہت ذہین بچے ہوتے ہیں، ان کو بھی مسائل معلوم ہوتے ہیں. تو آپ بچوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے. پھر ان کو شامل کرنا چاہیے. جو بھی کام ہو رہا ہے آپ کا تو بچوں کی شمولیت ہونی چاہیے. ہر معاملے میں کوئی بڑا فیصلہ، کوئی بڑا معاملہ، کوئی مسائل گھر کے آ جاتے ہیں تو بچوں سے مشورہ بھی کریں، ان کو مسائل کو حل کرنے کے لیے شامل بھی کریں. ایسا نہیں کہ آپ کچھ نہیں آتا آپ مت کریے، ہم سب دیکھ لیں گے. تو بچے کل کے لیے کیسے تیار ہوں گے؟ کل بھی مسائل آئیں گے، کل بھی چیزیں ہوں گی، تو ان کو حل کرنے کے لیے آج سے ان کو تیار کرنا پڑے گا. پھر اور ایک جو معاملہ ہے کہ بچوں کو ماحول دیا جائے، اچھے دوست احباب ان کو دیے جائیں، اچھا ایک انوائرمنٹ ان کو دیا جائے تاکہ بچے ماحول کے ذریعے سے ان کو نیکی کرنا، اچھے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. دیکھیے الگ الگ جنریشن ہوتے ہیں، ہم اب چاہتے ہیں کہ ان کی تربیت کریں، لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہم لوگ ان کی تربیت کے اتنے کیپیبل نہیں ہیں، کیونکہ برائیاں اتنے ہائی ٹیک ہو گئی ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں کہ بچے کیسی برائی کر رہے ہیں. یہ جنریشن جین زی جسے کہتے ہیں، 95 سے 2012 تک جو بچے پیدا ہوئے ہیں، جنریشن زیڈ جسے کہا جاتا ہے. پھر 2012 سے 25 تک جو بچے آئے ہیں وہ جنریشن الفا ہے. اب 2025 کے بعد جو بچے میں پیدا ہوں گے اس کے بعد سے وہ جنریشن بیٹا ہے. یہ الفا بیٹا یہ جو جنریشن ہیں ان کے مسائل الگ ہیں، ان کی نفسیات الگ ہیں، ان کے برائی کے طریقے الگ ہیں. بچہ آپ کے سامنے بیٹھا رہے گا، وہ موبائل میں مصروف رہے گا، وہ ایسے گناہوں گناہ کے اندر مبتلا ہوگا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، کہیں اور نہیں جائے گا، آپ کے سامنے رہے گا، لیکن ایسے ایسے کام کرے گا وہ گناہوں کے، آپ کو پتہ بھی نہیں، آپ کے آنکھ کے نیچے وہ کام ہو رہے ہیں. تو محترم حضرات، ہمیں بھی اب اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا. کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، ایسے ایسے ایپس ہیں، ایسے ایسے چیزیں ہیں جس سے ہم کو واقف ہونا پڑے گا. آپ چاہتے ہیں کہ کسی چیز کو قابو کیا جائے، اس کے بارے میں آپ کو جاننا پڑے گا، تب جا کے اس کے اندر آپ قابو پا سکتے ہیں. تو محترم حضرات، اب یہ طریقہ کار، جماعت کا جو طریقہ کار ہے کام کے سلسلے میں، سی آئی او کے ذریعے جماعت کام کر رہی ہے، بچوں کی تربیت کر رہی ہے. ان کی عمر 5 سے 14 سال تک کے بچے جو ہوتے ہیں ان کی تربیت کے لیے کچھ پروگرامز بنائے ہیں. وہ پروگرامز کیسے ہیں؟ بچوں کے فطرت کے حساب سے ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے. کسی گھر میں اڑوس پڑوس کے بچے جمع ہو سکتے ہیں، کسی محلے میں، کسی مسجد میں جمع ہو سکتے ہیں، کہیں پہ بھی چند بچوں کو جمع کر کر ان کے ذریعے سے ان کو ان کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے ان سے سنا جائے. حدیث آپ بولیں گے، قرآن آپ بولیں گے، آپ کہانی سنائیں گے، آپ نعت پڑھیں گے، آپ ہم پڑھیں گے، بچوں سے سنا جائے. اس کے بعد ایک 5-10 منٹ آپ ان کی فکر سازی کیجئے. اس کے بعد ایک کتاب دیجئے. مہینے میں کچھ کمپٹیشن کرائیے، اذان مقابلہ، خیرت مقابلہ، تقریری مقابلہ، تحریری مقابلہ، کچھ بنانے کا، کرافٹ وغیرہ کی چیزیں آپ بنائیں. اس طرح سے بچوں کی آہستہ آہستہ آپ قریب ہو کر ان کی تربیت کریں، اور تاکہ وہ اچھے انسان بنیں، اچھے والدین کے خدمت گزار بنیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ دین کا کام کرنے والے ایک بہترین انسان بھی بنیں. ابھی ایک مہم آ رہی ہے جس کو نام دیا گیا ہے کہ مٹی میں ہاتھ دل وطن کے ساتھ. شجر کاری مہم ہے، پلانٹیشن کی مہم ہے. اس کو ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ نہ صرف بچوں کے دل کے اندر جذبات میں درخت لگانے کا سلسلے میں جذبات ابھریں، ان کی نگرانی، ان کی دیکھ بھال، درختوں کو، ماحول کو بہتر بنانے کا جذبہ ہو. ہمارے اطراف ہم جہاں رہتے ہیں اس کو فائدہ پہنچائیں، ماحول کو بہتر بنائیں. گرمی بڑھ رہی ہے، بہت سارے مسائل ہیں، تو شجر کاری کے ذریعے ہم ایک تو درخت لگائیں گے. پھر دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے اندر صلاحیت پیدا کریں گے. کیا صلاحیت پیدا کریں گے؟ کہ اس میں نہ صرف جھاڑ لگانا ہے بلکہ لوگوں سے ملنا ہے، لوگوں سے مل کر سمجھانا ہے. بچے سمجھائیں گے، آپ نہیں سمجھائیں گے کہ درخت کیوں ضروری ہیں، اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، احادیث اس کے بارے میں کیا ہیں، کیا کہتے ہیں. میڈیا سے ملنا ہے، پریس کانفرنس کر رہے ہیں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے پریس والوں سے بات کر رہے ہیں، سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، ان کو ایسے انگیج کیا جا رہا ہے. پھر اسی طریقے سے آفیشیل سے ملنا ہے، ڈی سی سے ملنا ہے اور ایس پی سے ملنا ہے. ان کو ایک پودا گفٹ کرنا ہے، چھوٹا سا جھاڑ، کہ ہم سی آئی او کے بچے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں، آپ کا بھی اس میں کوآپریشن چاہیے. ایگریکلچر آفس سے، ہارٹیکلچر آفس سے
ऑफिसर से मिलके उनसे कोऑपरेशन लेना। तो ऐसा बच्चों को इंगेज करना, ये सलाहियत पैदा होती है लोगों से मिलने की। आप बोलें कि बच्चे नहीं सिर्फ किताब पढ़ेंगे, स्कूल की बुक्स पढ़ेंगे, सिलेबस पढ़ेंगे, वो सलाहियतें किताबों से नहीं आ सकती। नॉलेज बढ़ सकता है, इंफॉर्मेशन मिल सकती है, मालूमात में इजाफा हो सकता है, लेकिन आज की दुनिया जो चाहती है वो टैलेंट चाहती है, स्किल चाहती है, सलाहियतें चाहती है। तो ये सलाहियतें आपको काम से मिलती हैं। बच्चे सुनकर उतना नहीं सीखते जितना कर कर सीखते हैं। काम करने से, उनको शामिल करने से, उनको एंगेज करने से बच्चे बेहतरीन काम सीखते हैं। तो बच्चों को कहा जा रहा है इस मुहिम के जरिए से कि आपको जुम्मा के खुतबे देने हैं, 5-5 मिनट के खुतबे, इमाम साहब से इजाज़त लेकर अरबी खुतबे से पहले वो आएंगे स्टेज पे, 5 मिनट बोलेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त के बारे में ये कहा है, सवाब जारिया है, कुरान में ये जिक्र है माहौलियात के मुताल्लिक़, और बोलकर अपने तारुफ करा कर वो बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से मुहिम के जरिए बच्चों को एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन माहिर बनाने की कोशिश की जा रही है। फिर रैलीज निकाले जा रहे हैं। रैलीज कैसे निकालते हैं, रैलीज के लिए परमिशन कैसे लेना है, नारे कैसे लगाना है, कैसे बात करना है, ये तमाम चीज़ें जो है बच्चे सीखेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप भी अपने बच्चों को सिर्फ घरों के अंदर महदूद कर कर ना रखें, उनको डरा धमका कर सिर्फ किताब का कीड़ा बनाकर ना रखें, बल्कि उनकी तरबियत करें, क्योंकि आने वाला कल बड़ा और पेचीदा होगा, चैलेंज से भरा होगा। आज जितने मसाइल हम गिन रहे हैं, अखबार देख देख कर पढ़ पढ़ कर परेशान होते हैं कि रोज एक नए मसले आ रहे हैं, लेकिन आज से 20 साल के बाद जो मसाइल होंगे वो बहुत गंभीर मसाइल होंगे, पेचीदा मसाइल होंगे, और हम उनको डील नहीं कर सकते। लेकिन ये बच्चे कल के लिए बनाए गए हैं, तो आज के लिए नहीं बनाए गए हैं। कल जो कॉम्प्लिकेटेड जो एरा आने वाला है उस दौर के लिए बनाए गए हैं। तो उनकी तैयारी आपको आज से करनी है, उनकी तरबियत आज से करनी है, तब वो जाके फेस कर सकेंगे, उस पर कामयाब हो सकेंगे। वरना वो भी परेशान होंगे, जैसे आज हम परेशान हो रहे हैं, वो भी बहुत परेशान हो जाएंगे। तो मोहतरम हज़रात, ये एक बहुत ही अहम मसला है, बच्चों की तरबियत और उनकी जो है उनकी नशोनुमा बेहतर अंदाज में हो। इसको हम प्रायोरिटी बेस पर करें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं खु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से। तो ये अल्लाह का हुक्म है कि उनकी तरबियत हो और बेहतर इंसान बने और आखिरत में कामयाब हो। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस काम को करने की तौफीक अता फरमाए। बच्चे हमारी आँख की ठंडक बने, वो हमारे लिए सवाब जारिया का ज़रिया बने, और दुनिया के अंदर भी कामयाब हो और आखिरत में कामयाब हो। वाक़िअ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।